بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ حکایت و واقعات میں ہم اور آپ حکایت نمبر 7 سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے صف درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حائل تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرأت فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں، تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعہ کا علم ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خواہاں تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے، حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہ ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا، وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آ گئے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مبارک ہو
کہ ان قریب اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملا دے گا۔ اے امیر المؤمنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ و محسن ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو، نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ فرمائی اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے میں ہمیں بھی جذبہ دعوت و تبلیغ نصیب فرمائیں، آمین۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی ناکافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرما دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ عز و جل مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کرنا، عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی عز و جل سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی شریف میں لے گئے علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجرہ مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کو سلام عرض کیا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرہ مبارکہ میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر انداز میں ذکر خیر بطور حکایت آپ نے سماعت کیا۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان میں سے جو باتیں بطور درس ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی نماز پڑھائی جائیں یا پڑھی جائیں تو ضرور بے ضرور صفوں کو درست کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ صبح کی نماز میں جب بھی قرات کرنے کا موقع ملے تو پہلی رکعت میں کم از کم تھوڑی زیادہ قرات کی جائیں تاکہ بعد والوں کو جو ہے جماعت میں شامل ہونے کا موقع نصیب ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہوا جو ہمیں اور آپ کو درس ملا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت بھی دعوت و تبلیغ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرما رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جہاں جہاں بھی کوئی اس طرح کی خلاف شرع باتیں دیکھیں تو ضرور ان کو جو ہے روکیں اور ان کو دعوت پیش کریں نیکی کی، اور برائی سے انہیں منع کریں۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے جو ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات میں سمجھ میں آیا۔ اور ایک سب سے بڑا درس یہ ملا کہ اگر قرض وغیرہ اپنے اوپر ہوں تو اس کو فی الفور ادا کرنے کی ضرور وصیت کی جائیں اور تاکید بھی کی جائیں، اور یہی شرائع مطہرہ کا حکم بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دفن ہونے کے معاملات میں اب تو بالعموم عام قبرستان ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں دفن ہونے کی بات ہے تو ضرور صاحب زمین کی اجازت لی جائیں، اور اس کی قیمت اگر بن پڑے تو ان کو قیمت اگر وہ مانگے تو قیمت بھی دی جائیں تاکہ کم از کم جو ہے وہ آپ کے دفن ہونے کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو سکیں۔ اور اگر اپنے لیے بھی کوئی جگہ کسی نے اگر مقرر کر رکھی ہو، جیسے قبرستان وغیرہ میں بھی لوگ اب حالات یہ بن رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کے اعتبار سے بھی کچھ جگہیں بنا کر رکھیں عام قبرستانوں میں، تو کبھی ایثار کرنے کا بھی ہمیں اس میں حوصلہ نصیب ہونا چاہیے، جو اس بات سے ہمیں اور آپ کو ملا۔ اور اس کے سوا اب کوئی روضہ رسول میں سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی دفن نہیں ہوگا، لیکن ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی دعا فرمایا کرتے تھے مدینہ شریف میں، شہادت والی موت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت والی انہیں یہ موت نصیب فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہوئے، اور ساتھ ساتھ میں روضہ رسول میں قدم رسول میں جو ہے ان کے جلووں میں مدفن ہونے کا موقع میسر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان و عافیت والی زندگی، اسلام والی زندگی، اور اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات کے ساتھ ہمیں اور آپ کو درست عقیدے پر قائم اور دائم رکھیں، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ حضرت سیدنا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو معل خیر خاتمہ یا رب، آمین یا رب العالمین۔